خلافت کا وعدہ. حدیث مبارک ہے حضرت نعمان بن بشیر، یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اللہم وفقنا لہذا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. لیکن اگر تم یہ کر دو گے تو اللہ کے 3 وعدے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا لازماً، جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی. یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے حضرت داؤد حضرت سلیمان کو خلافت اور حکومت عطا کی، ایسے ہی مسلمانوں تمہیں عطا کرے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اسے تمکن غلبہ عطا کرے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے. یہ 3 وعدے اصل میں ایک ہی ہیں. مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے، ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا. دین کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، خوف نہیں. اب نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 5 کے اواخر میں یا سن 6 کے شروع میں. چونکہ صحابہ کرام دونوں شرطیں پوری کر چکے غزوہ احزاب میں، اپنے صبر اور مصابرت، اپنی استقامت، اپنی قربانی، اس کا پورا ثبوت دے چکے. جبکہ وہ رجلیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی، لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا، اس کا بدلہ، وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا. 8 میں مکہ فتح ہو گیا. 9 میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی، موپنگ اپ آپریشن. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. گویا کہ پورے جزیرہ نما عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت. اس کے بعد کل 24 برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا. ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شامل، یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، توحید کا ڈنکا بج رہا ہے. البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہ یہودی سازش، آپس کا اختلاف، خانہ جنگی قدم رک گئے. نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے، حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا، زوال شروع ہو گیا. یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے 1400 برس کی، اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتاب کے 4 صفحے پر درج ہے. یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لے کے جائیے گا، یہ ہمارا ہدیہ ہے. اس لیے کہ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا. کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی. جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں. ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے. دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟
یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں بھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے۔ آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست ہے۔ حالات اتنے مایوس کن، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں۔ پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا عین نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکن عاضا، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نمائے ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ حرہ ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکن عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح ہے۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکن جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔